جی پروگرام ان فوکس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حنیف عباسی صاحب بریک سے پہلے فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ ماننا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جنرل مشرف کا دور جو تھا وہ آج کے دور سے کہیں بہتر تھا. اور اگر آپ اعداد و شمار کو بھی دیکھیں، آپ عام آدمی کے مسائل کی بات کر رہے تھے تو شاید جتنی لوڈ شیڈنگ آج ہو رہی ہے اتنی نہیں تھی. یہ چینی آٹا جو ان کی پرائسز ہے کمپیرزن دیکھیں تو کہیں زیادہ ہے. تو کچھ حد تک تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، غلط تو نہیں. کامران پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑی جو اس وقت پرابلم کریٹ ہوئی پچھلے 2 سالوں میں، اور خاص طور پہ جو آپ نے سو کارڈ ایک جنگ جو تھی اپنے اوپر مسلط کی پرویز مشرف نے، اس کے نتیجے میں آج لاقانونیت اور دہشت گردی نے اس پاکستان کی معیشت کو، اس معاشرت کو اور سیاسی طور کے اوپر انارکی میں اضافہ جو کیا ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. سبب کون تھا؟ کس نے یہ اسباب پیدا کیے؟ کس نے یہ سارے معاملات پیدا کیے؟ وہ تو وہی ایک شخص تھا نا، جو ایک ہی شخص. لیکن 2 سال ہو گئے جمہوری حکومت کو. آپ سمجھتے نہیں کہ میں آ رہا ہوں موجودہ جمہوری حکومت کا قصور ہے یا نہیں؟ سنے تو صحیح، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ میں بھی زیادہ اضافہ ہوا، بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا، اور جس طریقے سے اس وقت پلاننگ کی گئی اور اس کو ایک ٹریڈنگ کنٹری سمجھا گیا پاکستان کو، دبئی کی طرح، یعنی 15 لاکھ کی آبادی والے کی طرح اس کو ٹریٹ کیا گیا. اس کے وہ پرائم منسٹر نے بھی، جس کے بارے میں ہم اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ ایک بریف کیس اٹھائیں گے اور اس پاکستان سے چلے جائیں گے. انہوں نے اس ملک کو یہاں تک، میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کے لحاظ سے یہاں پر پہنچانے کا ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آج جو صورتحال ہے، میں نے پہلے کہا آپ کو کہ آپ نے 18ویں ترمیم کر لی، یعنی ہم نے 18ویں ترمیم کر لی. اب لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، جس میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، جس میں بے روزگاری کا ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اس کے اوپر حکمرانوں کو بھی اور اپوزیشن کو بھی بیٹھ کے سر جوڑنے ہوں گے. ایک بات سٹیبلش ہوئی ہے لوگوں میں. ابھی 2 سالوں میں ابھی تک سر جوڑے نہیں نا. میسج کیا دیا؟ دیکھیں میں آ رہا ہوں اسی طرح. جو آپ کہنا چاہتے ہیں، میں عوامی نمائندگی، مجھے پتہ ہے کیونکہ ہم گلی محلوں میں جا کے ووٹ لیتے ہیں. ہم کسی ڈرائنگ روم سے جا کے ووٹ نہیں لیتے یا کسی سیمینار سے ووٹ نہیں لیتے، گلی محلوں سے لیتے ہیں. میں انہی کی نمائندگی کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ 2 سال میں ان میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر اس کو مسائل کو ہم نے حل نہ کیا جو بہت پہلے حل ہو جانے چاہیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم کا مسئلہ بھی اگر اس میں 9 مہینے لگے ہیں تو کم عرصہ بھی لگ سکتا تھا. جس طرح ججز کی ریسٹوریشن کا مسئلہ تھا، اس میں اگر ہم نے 1.5 سال ضائع کر دیا تو وہ پہلے بھی حل ہو سکتا تھا. اور اسی طریقے سے لوگوں کے مسائل کی طرف بھی ہم ساتھ جوڑ سکتے تھے. اور اگر ہم نے نہ جوڑے کامران، تو اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ مئی، جون اور جولائی، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ لوگ کسی طور کے اوپر. لیکن آپ کو یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان 3 مہینوں میں؟ یہ تو بات سٹیبلش ہوئی ہے، یہ بات تو سٹیبلش ہوئی ہے کامران، کہ اگر پولیٹیشین کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ 18ویں ترمیم میں 58(2)B کا خاتمہ کر سکتے ہیں، سروسز چیف کے اختیارات پرائم منسٹر کو دے سکتے ہیں، صوبائی خود مختاری کی بات کر سکتے ہیں، اور دوسری جو معاملات ہیں، نام تبدیل کر سکتے ہیں صوبے کا، تو کیا لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے؟ اب لوگوں میں یہ بات سٹیبلش ہو گئی ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمارے مسائل کی طرف بھی آئیں اور ہمارے مسائل کو حل کریں. اور اگر ہم نے یہ مسائل حل کامران نہ کیے، پھر دوبارہ کہتا ہوں، اور یہ ایمرجنسی بیسس پہ کرنے ہوں گے. یہ صرف وہ سرخ فیتے کی نظر جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایمرجنسی بیسس کے اوپر اپنے انرجی کرائسس کو ہم نے میٹ کرنا ہے. یہی سوال نفیسہ شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا میں کہ اب جو یقیناً ایک کنسنسس جو دکھایا ہے، سپلٹ مینڈیٹ تھا، اس کے باوجود اتنا بڑا کنسنسس ہم نے دیکھا ہے، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کے مسائل کی بات ہوتی ہے تو اس پہ بھی اگر ہمارے سیاستدان، منتخب نمائندے اسی طرح سے مل بیٹھیں اور ایک منیمم ایجنڈا ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے ان کے مسائل ہوں، لیکن وہ ارجنسی نظر نہیں آتی. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں ان دونوں کو سپریٹ نہیں کرنا چاہ رہی. میرے لیے جو آئینی ترامیم کا پیکج ہو، یا NFC ایوارڈ ہو، یا بلوچستان کا آغاز حقوق ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں لوگوں کی جو سطحی پرابلمز ہیں اس سے لنکڈ ہے. سب سے امپورٹنٹ لنک جو لوگوں کے سطحی پرابلم سے ہے وہ فیڈرلزم کے اوپر ہے. اور فیڈرلزم پہ جتنا میں سمجھتی ہوں ہسٹورکلی جتنا اس گورنمنٹ نے کام کیا ہے، ویدر اٹس رائٹس آف گلگت بلتستان، ان کو وہ دے دیں، ویدر اٹس رائٹس آف بلوچستان، ان کو وہ دے دیں، پختونخوا ان کو نام دے دیں. تو یہاں پر سطحی جو ہیں پرابلمز سالو ہونا شروع ہوں گے. بیکاز لیکن آپ بھی عام لوگوں میں جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی کا یہ مسئلہ ہے، ان کو 18ویں آئینی ترمیم کا بھی پتہ ہے کہ 15ویں ترمیم کیسے ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ جب پاورز ڈیوالو ہوں گے، لوگوں کی اونرشپ ہوگی، اور پھر گورننس میں امپروومنٹ آئے گی.
ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک میجر اسٹرکچرل چینج, اور ہم لوگ سب ہسٹوریکلی ہم نے خود اسٹرگل کیا ہے کہ فیڈرل سینٹر جو ہے وہ اپنے پاورز خوب رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, انکلوڈنگ فنڈز, انکلوڈنگ اب پتہ نہیں ہزاروں کروڑوں ادارے, یہ سب چیزیں جب سطح تو لوگوں کے مسئلے حل ہو گئے. یہ پالیسی سازی کا حصہ ہے, اور جو اچھی حکومت ہے وہ پالیسی سازی پر جو ہے وہ دھیان دیتی ہے, بیکاز ایونچولی گڈ پالیسیز will lead to good strategies implementation. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ we are facing one of the worst energy crisis, اور اس وقت میں بھی یہ ضرور کہوں گی کہ اب بگیسٹ چیلنج ہمارا یہ ہے کہ اگر ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے تو انرجی. having said that, ایگریکلچر سیکٹر میں تھوڑی بہت امپروومنٹ آئی ہے, جو نیگیٹو گروتھ تھی اٹس گوئنگ انٹو دا پازیٹیو گروتھ. مینوفیکچرنگ سیکٹر از گوئنگ ڈاؤن بیکاز آف انرجی, تو اس کو ٹرن اراؤنڈ ہمیں کرنا ہے. جی, انرجی کے ٹرن اراؤنڈ کے لیے یو ہیو ٹو ہیو لانگ ٹرم تھنکنگ, اور اس میں اگر آپ لانگ ٹرم تھنکنگ دیکھیں تو کافی سارے ریسورسز جو ہیں وہ کریٹ کیے گئے ہیں. And one thing I'll point out, as an example, دیکھیں وعدے کیے تھے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, وہ بھی دیکھیں پورے نہیں ہوئے. It will take time. دیکھیں 2 سال, بیکاز اتنا یہ سرکولر ڈیٹ ہمارا amass ہو رہا ہے, اور مشرف صاحب کے زمانے میں 10-15 سال میں آپ وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ 1 میگا واٹ کی بھی انہوں نے آگے کا تو سوچا ہی نہیں, اور جو ریسورسز ہم نے کریٹ کیے تھے ہماری جب آپ کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ 2010 میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. 2010 آیا تو پھر اتنے وعدے کرنے کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم گیلانی نے مشورہ دیا کہ سیاستدان وعدے نہیں کرتا. اب عام لوگ جو ہیں وہ کس پہ ٹرسٹ کریں جب وہ کہہ رہے تھے اچھا ٹھیک ہے جی اتنا انتظار کر لیتے ہیں, مشرف صاحب کے دور سے یہ پرابلم شروع ہوئے, چلیں 2010 کا انتظار کر لیں. 2010 آیا تو شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مس مینجمنٹ تو ہے نا کہیں.